سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے مولا آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا جناب نوح علیہ السلام؟ آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم علیہ السلام؟ آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ علیہ السلام؟ آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ تو میرے مولا نے کہا اے ساسا سن، اگر تم نے یہ سوال کیا ہے تو پھر سن، میں آدم سے افضل ہوں یا علی کوئی دلیل؟ میرے مولا نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو روکا تھا کہ آدم اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ آدم پھر بھی گئے۔ اے ساسا اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا، اللہ نے مجھے گندم سے روکا نہیں تھا، لیکن پھر بھی علی نے ساری زندگی جو کی روٹیوں پہ گزارا کیا۔ میں نوح سے افضل ہوں، علی کیسے افضل ہے؟ میرے مولا نے فرمایا سن کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگ اسے تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، اس پر پتھر برساتے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد آخر جناب نوح نے کیا کیا؟ جب چند لوگوں کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوا، رستے پر نہیں آیا، تو جناب نوح نے آخر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ احساسا میں نوح سے افضل ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد 35 برس تک اس قوم نے مجھ علی پر ظلم کیا، لیکن علی نے کبھی ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ نوح سے افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں یا علی کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ خدایا کیف تحیی الموتیٰ، تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ تو اللہ کی آواز آئی اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے ہماری قدرت پر کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے پروردگار یقین تو ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ساسا سن کہ ابراہیم خدا سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اطمینان قلب تب ہوگا جب تو مردوں کو میرے سامنے زندہ کرے گا، تب میرے قلب کو اطمینان ہوگا۔ اے ساسا سن، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے اطمینان میں، علی کے یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ علی یقین کی اس منزل پر فائز ہے۔ احساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ بولا کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، تو وہاں پہ موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اب مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے بھی نہ قتل کر دے۔ ایسا موسیٰ نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو خدا سے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ احساسا جب پیغمبر نے کہا کہ اے علی یہ سورہ برات کی کچھ آیتیں لے کر جاؤ، مکہ میں جا کر اعلان کرو، کافروں سے اعلان برات کرو، تو احساسا مکے کے جو کافر تھے ان کے کسی کے بھائی کا علی نے قتل کیا تھا، کسی کے بھانجے کا علی نے قتل کیا تھا، کسی کے ماموں کا علی نے قتل کیا تھا، کسی کے چچا کا علی نے قتل کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کے اتنے افراد کا قتل کیا ہے، میرے ساتھ کسی اور کو بھیج دے۔ احساسا جب میں مکے گیا تو اتنے افراد کا قتل کرنے کے بعد بھی احساسا میں علی مطمئن تھا، وہ لوگ مسترب تھے۔ میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ آخری بات، اے علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ تو میرے مولا نے فرمایا
کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ کہا سن، جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی، اور جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو خدا نے کہا اے مریم اس بیت المقدس کو چھوڑ، اس بیت المقدس کو چھوڑ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ ایک ساسا جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو عیسیٰ کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا، اور جب میری ولادت کا وقت قریب آیا تو میری اماں کو بیت المقدس خانہ کعبہ بلایا گیا۔ میں علی عیسیٰ سے افضل ہوں۔ بس عزیزوں، کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا فضائل، جن کی فضیلتیں خدا نے قرآن میں بیان کر دی، ان کے ہر عمل کو خدا نے قرآن کی آیت بنا کر بھیجا۔ بس عزیزوں، تیسری محرم ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کربلا کے سب سے پہلے شہید کا مصاحب پڑھوں، وہ جو سفیر حسین ہے، جناب مسلم ابن عقیل۔ بڑا مظلوم ہے میرا مولا۔ عزیزوں، جب سب چھوڑ کے چلے گئے مسلم کو، اور مسلم تن و تنہا رہ گیا کوفے کی گلیوں میں، غریب الوطن، تو ایک مرتبہ مسلم نے کیا کیا؟ کوفے کی گلیوں سے ہوتا ہوا، اجنبی شہر ہے، اجنبی گلیاں ہیں، رات کا سناٹا ہے، ایک مرتبہ مسلم نے کیا کیا؟ ایک خاتون کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی رات گزر چکی، جب اس مومنہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ اس مومنہ نے کہا اے شخص، آدھی رات گزر چکی ہے، تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ عزاداروں، ایک مرتبہ مسلم نے کہا گھر تو وہ جائے نا جس کا کوئی گھر ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ اس مومنہ نے کہا کیا کہتے ہو، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں غریب الوطن ہوں، میرا یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے۔ اس بی بی نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم کہتا ہے میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میرا شہر مدینہ ہے۔ بی بی کہتی ہے مدینے کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے مسلم بن عقیل۔ بی بی کہتی ہے کون عقیل؟ کہتا ہے عقیل ابن ابی طالب۔ کہتا ہے ابی طالب کا بیٹا عقیل، تم علی کے بھتیجے ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ اس مومنہ نے گھر کا دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول کر کہتی ہے آجا میرے آقا، آجا میرا گھر حاضر ہے۔ عزادارو، جیسے مسلم آیا، اس بی بی نے کہا میرے مولا حکم کیجئے، آپ کے کھانے کا بندوبست کروں، کچھ پینے کا بندوبست کروں؟ مسلم نے کہا نہیں، کچھ نہیں چاہیے، اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی لا دو، میں نے وضو کرنا ہے، میں نماز کا وضو کروں گا۔ عزادارو، اس بی بی نے پانی لا کر دیا، مسلم نے وضو کیا اور سو گیا۔ نماز پڑھ کے جیسے ہی سو گیا تو مسلم کی آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ علی نے کہا مسلم میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا، اب سمجھ گیا کہ میرا وقت آخر ہے۔ عزادارو، اب کیا ہوا؟ اس مومنہ کا جو بیٹا تھا نا، وہ ابن زیاد کا سپاہی تھا۔ جیسے ہی اس کو پتا چلا، وہ ابن زیاد کے پاس گیا، اس نے بتا دیا، اور اس کمینے نے کیا کیا؟ اس ملعون نے 400 سپاہی بھیجے، اس مومنہ کے گھر کو گھیرا کیا۔ جیسے ہی مومنہ کے گھر کا گھیرا ہوا، ایک مرتبہ مومنہ نے کہا مسلم ابھی باہر نہ نکلو، ابھی میرے گھر کا گھیرا ہے، سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں باہر،
तुम्हारी जान को खतरा है। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा, ए बीबी तूने मेरी हिफाजत की है, तुमने मुझे पनाह दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू मुश्किल में पड़ जाए, मेरी वजह से तेरे घर पर हमला हो जाए, मैं कहूँ कुर्बान जाऊं मुस्लिम तेरी अजमत पर। अरे जो मुस्लिम किसी गैर पर हमला देखना नहीं चाहता, कैसे देखा होगा जब शाम गरीबा हुसैन के खेमों पर आग लगी। अजरुकुम अल्लाह। बस अदादारा ने हुसैन, मुस्लिम ने तलवार को संभाला, मुस्लिम बाहर निकला, मुस्लिम ने जंग की और उस 400 सिपाहियों को मुस्लिम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने इब्ने ज़ियाद ने 600 सिपाही और भेज दिए, मुस्लिम ने उसको भी कत्ल कर दिया। अब जैसे ही इब्ने ज़ियाद को ये पता चला कि सिपाही कत्ल हो गए और सिपाही भेजो, तो एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने कहा कि क्या कर रहे हो, तुमसे एक मुस्लिम बिन अकील नहीं संभला जा रहा, तुम एक अकील को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक मर्तबा उसके सिपाहियों ने जवाब दिया, ए इब्ने ज़ियाद तू क्या हमको तुमने कोई कूफे के सब्जी फरोश से लड़ने के लिए भेजा है? अरे ये अली का हाल है। अब एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने कहा, धोखे से मारो, धोखे से कत्ल करो। बस अदादारा ने हुसैन मुस्लिम के पीछे एक खंदक खोदी गई और मुस्लिम को धोखे से उस खंदक में गिराया गया। उस खंदक में गिराने के बाद इन्होंने मुस्लिम को गिरफ्तार किया और कहा, मुस्लिम तुझे अमान है, हम तुझे अमान देते हैं। अब इसको इब्ने ज़ियाद की दरबार में लेकर आए। जैसे ही दरबार में आया, वहां पर एक शख्स को देखा। उस शख्स ने देखकर कहा कि लगता है तू अकील के बेटे हो, मुस्लिम में आपको पहचानता हूँ, अली के भतीजे हो। वो शख्स मोमिन था, कहता है, ऐ मुस्लिम मेरे लिए कोई हुक्म हो, मेरे लिए कोई खिदमत हो। मुस्लिम ने कहा, अगर हो सके तो 2 घूंट मुझे पानी के दे दो। अदादारो जब पानी आया, मुस्लिम ने पीना चाहा, लेकिन उस पानी में खून, मुस्लिम के मुंह से खून गिरा। मुस्लिम ने वो पानी वापस किया, दूसरा पानी मंगाया, दूसरे पानी में भी खून गिरा। मुस्लिम ने कहा, शायद अल्लाह की मर्जी यही है कि मैं प्यासा ही कत्ल हो जाऊं, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। बस अदादारा ने हुसैन उसके बाद मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया। जैसे ही मुस्लिम किया तो एक सिपाही ने कहा, मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। सलाम है मुस्लिम तेरी अजमत पर। उस अमीर, उस कमीने इब्ने ज़ियाद मलऊन के सामने मुस्लिम ने एक ऐसा जुमला कहा, मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई नहीं है, मेरा अमीर है तो मेरा मौला हुसैन है। बस अदादारा ने हुसैन मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पर ले जाया गया। जैसे ही छत पर ले जाया गया, अब यहाँ पर जैसे ही मुस्लिम दारुल इमारा की छत पर गए तो मेरे मौला तो अभी रास्ते में थे, मेरे मौला हुसैन आ रहे थे। एक मर्तबा क्या देखा, मेरे मौला अब्बास ने देखा कि मेरे मौला हुसैन के चेहरे पर कुछ आसार हैं, कुछ गम के आसार लग रहे हैं। मेरे मौला ने पूछा, मेरे मौला अब्बास ने पूछा, मौला क्या बात है, आपके चेहरे पर गम के आसार क्यों हैं, आपके चेहरे पर इस्तराब क्यों है? मेरे मौला ने कहा, ऐ अब्बास अगर देखना चाहते हो जरा मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अब जैसे ही मेरे मौला ने देखा, क्या देखा? कहता है, मौला एक शख्स है जिसके जानू जमीन से टिके हुए हैं, बाजू बंधे हुए हैं। मेरे मौला ने कहा, मुस्लिम और क्या देख रहा है? कहता है, मौला एक ज़ईफा खातून जमीन पे बैठी हुई है, मौला लगता है ये उसकी माँ है। मेरे मौला ने कहा, मुस्लिम अब्बास पहचानने की कोशिश करो, अब्बास पहचानो। कहता है, मौला कैसे पहचानूं? उसका सर झुका हुआ है, उसके जानू जमीन पर है और नीचे लगता है उसकी माँ बैठी हुई है। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने कहा होगा, अब्बास ये इसकी माँ नहीं, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ ज़हरा है। बस अदादारा ने हुसैन मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया और मुस्लिम की लाश दारुल इमारा से नीचे आई। अब मैं कैसे बयान करूं? जैसे ही लाश दारुल इमारा से नीचे आई होगी, मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर में मुस्लिम की लाश को लिया होगा। आज़ादारो उसके बाद
مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين عني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، آل زہرا پر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے پروردگار سے خداوند متعال جو مومنین اس فرش عزا پر حاضر ہوئے ہیں ان کی تمام تر شرعی حوائج کو پورا فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے، اور جن دوستان نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ہے اور جنہوں نے اس ذکر میں تعاون کیا ہے، خداوند منان ان سب کی نیک شرعی حوائج کو پورا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ایک مرتبہ سب مل کر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہماری دل میں محبت اہل بیت کو رکھا. تمام حمد اور ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں محبت اہل بیت جیسی عظیم نعمت عطا کی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا عمل، ہر عمل قرآن کی آیت بن جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت کا کہ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے گھر سے روٹیاں پہلے نکلتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. یہ شب ہجرت بستر پر پہلے سوتے ہیں،
آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، علی میدان میں پہلے آتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دیتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ کوئی مسلمان قرآن کی آیت پر عمل کرے، اگر کوئی شخص قرآن کی آیت پر عمل کرے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ آیت نازل ہو اور اس پر عمل کرے تو وہ مومن کہلاتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مگر جو عمل پہلے کرے آیت بعد میں اترے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ علی کی وہ ذات کہ عمل پہلے کرے قرآن بعد میں نازل ہو۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ علی علی کیوں کرتے ہو؟ آپ علی علی کیوں کرتے ہو؟ میرا ان سے سوال ہے کہ ہم سے بعد میں پوچھو کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، پہلے قرآن پر اعتراض کرو کہ اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں علی کی شان میں کیوں نازل کی۔ ہم علی علی نہ کرتے اگر قرآن میں علی کے فضائل نہ ملتے، اگر محمد مصطفیٰ علی کے فضائل بیان نہ کرے۔ ہم نے تو علی علی کرنا سیکھا ہی مصطفیٰ سے ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ علی کبھی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے سنا ہے تو علی کے فضائل بہت پڑھتا ہے، آج سے میں حکم دیتا ہوں کہ علی کے فضائل پڑھنا بند کرو۔ ابن عباس خاموش۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ علی کے فضائل نہ پڑھا کرو، خاموش۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ ابن عباس نے سر اٹھا کر کہا اے امیر شام، کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کہتا ہے قرآن پڑھ مگر علی کے فضائل نہ پڑھ۔ کہتا ہے میں کیا کروں، قرآن میں لکھے ہی علی کے فضائل ہیں۔ تو کیسے کہہ رہا ہے میں علی کے فضائل نہ پڑھوں؟ قرآن میں اتنی ساری آیتیں علی کی تعریف میں، علی کے فضائل میں، اور یہ تو دشمنوں نے بھی اعتراف کیا۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ 360 آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ 360 آیتیں۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا یا علی اتنی آیتیں آپ کی شان میں اللہ نے نازل کی، بتائیے کہ ان سب آیتوں میں وہ کون سی آیت ہے جو آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی اور آپ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے مولا نے اس آیت کی تلاوت کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ آیت وہ ہے جو میری شان میں نازل ہوئی اور مجھ علی کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کے 2 گواہوں کا ذکر کیا ہے۔ اپنے نبی کی نبوت کہ 2 گواہوں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ ایک گواہ اللہ نے اپنے آپ کو ذکر کیا اور دوسرا اللہ نے اپنے ساتھ مجھ علی کا ذکر کیا ہے۔ مجھ علی کو یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو رکھا ہے۔
मुस्तफा की नबूवत की गवाही के लिए दो शख्सियतें काफी हैं। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु एक अल्लाह और एक वो वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मेरे मौला फरमाते हैं वो मैं अली हूँ। ये आयत मेरी शान में नाज़िल हुई है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अजीज़ान मोहतरम, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, ये कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम। एक वो हस्ती है, एक वो शख्स है जिसके बारे में खुदा ने सूरह नमल में जिसका तज़किरा किया है, जनाबे सुलेमान के वजीर का, जिसका नाम है आसिफ बिन बरकिया। खुदा ने उसका तज़किरा किया है। उसका कमाल क्या था? जब जनाबे सुलेमान ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हासिल करे, तो वो था जनाब सुलेमान का वजीर था आसिफ बिन बरकिया, जिसने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को हाजिर किया। अब उसके बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इल्मुन मिनल किताब। कुरान कहता है कि उसके पास किताब का थोड़ा इल्म था, किताब का कुछ इल्म था। जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, उसने तो पलक झपकने से पहले हजारों मील का फासला तय किया, पलक झपकने से पहले। और जिसके पास पूरी किताब का इल्म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका क्या कमाल होगा। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। यही वजह है कि इब्ने अब्बास ने कहा, मौला आज मेरे लिए सूरह हमद की तफसीर करें, सूरह हमद की तफसीर करें। और लिखा है कि मेरे मौला इशा की नमाज के बाद सूरह हमद की तफसीर, बिस्मिल्लाह की तफसीर करने बैठे और नमाज फजर का वक्त हो गया, नमाज सुबह का वक्त हो गया। तो इब्ने अब्बास ने एक मरतबा कहा, मौला मैंने तो आपको कहा था सूरह हमद की तफसीर करें, या अली आपने तो सारी रात बिस्मिल्लाह की तफसीर में गुजार दी। अली ने कहा, ऐ इब्ने अब्बास, अगर मैं अली बिस्मिल्लाह की तफसीर करने बैठ जाऊं और लिखने वाले लिखते जाए तो 70 ऊंट किताबों से लग जाएंगे, मगर बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। तुम क्या समझते हो? मैंने कुरान कोई आम बंदों से सीखा है? मैंने कुरान उससे सीखा है जो हबीब खुदा है। पूछा गया ना, या अली इतना इल्म कहां से? फरमाया अल्लमनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। ये सारा कुछ जो मेरे सीने में है, ये रसूल का अता करदा इल्म है। ये रसूल ने मुझे इल्म दिया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर आपकी समातों के हवाले एक जुमला करता जाऊं कि मेरे मौला फरमाते हैं कि ये सारा कुछ जो मेरे सीने में है, ये जितना इल्म है, ये रसूल का अता करदा इल्म है। मुझे ये रसूल ने इल्म अता किया है। और एक जुमला मेरे मौला का मशहूर है कि मेरे मौला फरमाते थे, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। ये क्यों कहा करते थे मेरे मौला जुमला? इसलिए कि दुनिया को बताना चाहते थे कि मोहम्मद मुस्तफा की अजमत को पहचान लो। जो आज कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसा, मोहम्मद हम जैसा, अली उनको बताना चाह रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफा की अजमत को पहचानो। अना अब्दुम बिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक अदना गुलाम हूं। देखो, जब गुलाम का इतना रुतबा है तो आका का क्या होगा? और मैं तो यहाँ यह कहता चलूं कि सारी जिंदगी जिसको मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। ऐ अली
تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تو مجھ سے، میں تجھ سے ہوں۔ جس کو خود محمد مصطفیٰ نے کہا تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اس علی نے تو کہا میں محمد کا غلام ہوں، اور جو محمد کی جوتی کے برابر نہیں وہ کہتا ہے میں محمد جیسا۔ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اتنا علم کہ میرے مولا کا دعویٰ تھا کہ اگر مجھے علی کے لیے مسند علم کو بچھایا جائے تو میں اہل تورات کے فیصلے تورات سے کروں گا، انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، اور قرآن والوں کو مسلمانوں کے مسائل قرآن سے بتا دوں گا، اور ہر ایک نبی یہی کہہ کے اٹھے گا جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے۔ دنیا علی کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ علی ان کے عقلوں میں آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی تمہارے عقلوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جناب بہلول ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، کوزہ ہاتھ میں ہے، کسی نے سوال کر دیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دریا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس کے پانی کو اس کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سے کوزے میں اتنا دریا کیسے سما جائے گا؟ توجہ کیجیے گا۔ تو بہلول نے ایک مرتبہ کہا کہ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس کوزے میں دریا نہیں سما سکتا اور تمہاری عقل بھی اس کوزے کی مانند ہے، اور میرے مولا کے فضائل اس دریا کی مانند ہے، جس طرح اس دریا کا پانی اس کوزے میں نہیں سما سکتا، علی بھی تمہارے عقل میں نہیں سما سکتا۔ علی تمہارے عقلوں سے کہیں بلند ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اساتذہ محترم، وہ علی جس نے ساری زندگی یہی دعویٰ کیا اور مولا نے یہی حسرت کی کہ میرے دل میں یہ دو حسرتیں باقی رہ گئیں کہ جتنا علی کے پاس علم تھا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، اور جتنا علی سخی تھا، کریم تھا، کسی نے مانگا نہیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی تمہارے درمیان میں نہ رہے، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اچھا، کہ علی نے ساری زندگی دعویٰ کی، مسجد میں، منبر میں، میدان پر، اور جس کو جو کچھ پوچھنا تھا اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق انہوں نے پوچھا، لیکن علی نے آخر دم تک یہ ملتا ہے کہ میرے مولا کے سر پر ضربت لگی تھی، اس ٹائم بھی میرے مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے۔ تو میں عرض کروں مولا، ساری زندگی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے تو پوچھو، ابھی آخری لمحات ہیں آپ کی زندگی کے، اس وقت یہ دعویٰ کرنے کا، اس وقت یہ صدا بلند کرنے کا کیا حل ہے؟ کیا مقصد ہے کہ
اس وقت آپ کہہ رہے ہیں سلونی، تو شاید میرے مولا جواب دے کہ میں آج سلونی کا دعویٰ کر کے دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے کل میرے آقا محمد مصطفیٰ کے دماغ پر حملہ کیا تھا اور اس پر تہمت لگائی تھی، میں آج ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے سر پر ضربت لگی ہے، میرا سر زخمی ہے، میرے سر پر پٹی بندھی ہے، لیکن پھر بھی میں بہکا ہوا نہیں ہوں، میں پھر بھی ہوش میں ہوں۔ تو وہ محمد مصطفیٰ جس کے سر پر نہ کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی، جس کا سر نہ زخمی تھا، وہ میرا آقا جب سر زخمی ہونے کے بعد جس کا غلام اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، تو وہ جس کا آقا محمد مصطفیٰ جس کے سر پر کوئی چوٹ نہیں تھی، تم اس کے بارے میں کیسے کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ یہ اس کے سر پر بخار چڑھ گیا ہے؟ میں علی محمد مصطفیٰ کی عظمت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اور عزیزان محترم، اس آخری لمحے میں بھی مولا نے یہ چاہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو علی آپ کو بتائے گا۔ تو ایک صحابی ہیں میرے مولا کے، ساسا بن سوان، وہ آگے بڑھے، کہا یا علی میرے چند سوال ہیں، اگر آپ ان کے جواب دیں۔ میرے مولا نے کہا کہ پوچھو۔ تو ساسا نے کہا یا علی